السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاریخ یوم جمہوریہ، ہسٹری آف ریپبلک ڈے۔ ہاں دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یوم جمہوریہ کی حقیقت کیا ہے، یوم جمہوریہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کے بارے میں جانیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس اتوار کو، سنڈے کو، ہم نے ایک غربا میں ہم نے کام کیا ہے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کر ہم نے ایک خدمت انسانیت کی خدمت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ایک نظریے ہماری خدمت دیکھ لیں۔ تو آئیے جانتے ہیں تاریخ یوم جمہوریہ۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم یوم جمہوریہ کی تاریخ کو جانیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے کتنے سر کٹے، کتنی لاشیں بچھی، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ دوستو، یہاں اب اس ویڈیو میں اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس پوری تاریخ کو گنا دوں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھارتیوں کے، انڈینز کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اتنی ساری بیویاں بیوہ ہو گئیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اتنے بچے یتیم ہو گئے اس بھارت کو آزاد کرانے میں کہ جس کا گننا مشکل ہے، جس کی گنتی مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس بھارت کو آزاد کرانے میں مسلمان، سکھ، بدھ، عیسائی، جین، ایس ٹی، ایس سی، بی سی، اس طرح کے تمام افراد نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک خاص طرح کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ ان کے خطوط موجود ہیں کہ انہوں نے دشمنوں سے، انگریزوں سے انہوں نے معافی مانگی کہ ہم اس پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، ہم آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، میں آپ کو یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اس بھارت میں کوئی ہندو مذہب نہیں ہے، کوئی ہندوتوا نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس لیے کہ جتنے لوگ آزادی میں حصہ لیے ہیں، ان میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ، اسی طرح جیسے ہمارے علاقے میں ہم کہتے ہیں لمباڑے، چمبار، دھیڑ، اسی طرح حجام، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ دھوبن، ایسے جتنے لوگ غیر مسلمین میں ہیں، ان سب لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس بھارت کو آزاد کرانے میں پورے بھارتیوں کا ہاتھ ہے۔ تب جب 1947 میں جب یہ بھارت آزاد ہو گیا، یہ ملک آزاد ہو گیا، تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اب حکمرانی کون کرے گا۔ اگر اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن نہ بنتا، اس وقت اگر یہ جمہوری جو دستور ہے وہ نہ بنتا، تو اس کا چانس تھا، اس کا موقع تھا کہ کوئی ایک مذہب والے اس پر بادشاہت کرتے، یہاں کے وزیر اعظم بنتے، اور وہ کسی بھی طرح کی وہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے۔ تو اس لیے بابا صاحب امبیڈکر نے یہ قدم اٹھایا اور انہوں نے ایک لڑائی گویا کہ لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی، تقریباً 2.5 سے 3 سال لگ گئے
اس قانون کو بننے میں، اس دستور کو بننے میں. اس کے بعد ایک ٹیم تھی پوری، انہوں نے اس دستور کو بنایا، اس قانون کو بنایا، اس لیے کہ اس بھارت کو آزاد کرانے میں ہر طرح کے بھارتی کا اس کے اندر انوالومنٹ تھا. ہر طرح کے بھارتی، چاہے کسی بھی وہ مذہب کے ہوں، کسی بھی وہ خطے کے ہوں، ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا. تو اس لیے ان تمام کو ایک حق ملے، اس لیے کسی کا بھی حق نہ مارا جائے، اس لیے بابا صاحب نے یہ دستور بنایا. اور وہ دستور 2.5 سے 3 سال اس دستور کو بنانے میں لگ گئے. پھر وہ دستور جس تاریخ کو لاگو ہوا وہ 26 جنوری تھی. 26 جنوری 1950، یعنی کہ 26 جنوری 1950 میں یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بن گیا اور وہ لاگو ہو گیا، یہ ہمارا دستور بن گیا. تو اسی دستور کے جشن میں، یعنی کہ اس دستور سے پورے بھارت کے باشندوں کو ایک آزادی دی گئی، ہر طرح کی آزادی دی گئی. پورا قانون ہے، اس قانون میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی مذہب کے اعتبار سے، کسی بھی کاسٹ کے اعتبار سے کسی پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا. تو وہ قانون بنایا گیا تھا 26 جنوری کو. تو اس لیے اس 26 جنوری کو پورے بھارتی ایک عید مناتے ہیں، گویا کہ یہ قومی فیسٹیول ہے، گویا کہ قومی عید ہے. اس لیے ہم لوگ اس دن جشن مناتے ہیں. تو اس لیے میں اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان، سکھ، بدھ، عیسائی اور SC ST BC جتنے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اس بھارت کو آزاد کرایا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم آج جشن منائیں. میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. دوستو، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنے گھر بار اجاڑ دیے، اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کر دیا اس ملک کے لیے. کیا ہم ایک دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے ہم جشن نہیں منا سکتے؟ ہم کیا اس پر پروگرامز نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے پروگرامز، تاریخ کو بتایا جائے کہ اس تاریخ میں کون انوالو ہیں، اس بھارت کو آزاد کرانے میں کس کی گردنیں کٹی ہیں، کس کا خون بہا ہے، کس کے گھر اجڑے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے آج کی اس پیڑھی کو، آج کے نوجوان کو، آج کے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. تاریخ کو مروڑ کر، تاریخ کو مس کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دوستو، اس مرتبہ کی یوم جمہوریہ میں ہم پروگرامز کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. میں کم سے کم یہ کہوں گا کہ گھر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو بٹھائیں اور بتائیں کہ اس دیش کے لیے، اس بھارت کے لیے کس کا خون بہا، کس کی گردنیں کٹیں، کس نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کون تھے جو اپنے سینے پر اپنے سینے پر گولیاں کھائیں، توپوں کے منہوں پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ کون تھے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے، اس طرح کے موقع گواتے رہیں گے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا کیسا ماحول ہو رہا ہے. وہ لوگ جو خود ودیشی ہیں، یہاں کے باشندوں کو وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بھارتی مانے جائیں. تو دوستو، ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یوم جمہوریہ ہے کیا، یہ کس چیز کا ہم جشن مناتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو خوب لائک کریں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.